بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مخصوص نشستیں کیس کے اندر آج بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے وکلاء کو آج بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ بظاہر آج اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ، منصور علی شاہ اور محمد علی مظہر نے پوری گیم کو پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ آج جسٹس منیب اختر نے کس طرح موقع پہ قاضی صاحب کو قانون پڑھایا ہے۔ اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ آج اس پوری صورتحال کے اندر چکرا کے رہ گئے ہیں۔ انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آخر 9 جولائی تک یہ سماعت ملتوی کیوں کرنی پڑ گئی ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آج جو سوالات ہوئے ہیں پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں، چونکہ اس وقت صورتحال بڑی عجیب ہے۔ یعنی ایک طرف قاضی صاحب جو ہے ان کا یہ موقف ہے کہ بھئی ہم نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، پھر ہم نے آئین کو دیکھنا ہے، جو لکھا ہے منوان ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ کل ایک سوال اٹھایا تھا منصور علی شاہ نے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک سیٹ تمام پارٹیوں کو ملے اور 72 سیٹیں یا 78 سیٹیں کسی دوسری جماعت کے پاس ہوں تو کیا پھر بھی وہ تمام سیٹیں ان اقلیتوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی؟ اس سے تو ول آف دا پیپل متاثر ہوگی، اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے تحت ہمیں یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا تعلق تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آج اٹارنی جنرل جو ہے ان کی پوری گیم تبدیل ہوئی ہے۔ آج جب یہ سماعت ہوئی ہے تو مخدوم علی خان جو وکیل ہیں، بہت ہی عام ایک اس کی لائن ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ آئین کے مطابق سیٹیں سیاسی جماعتوں کو ملیں گی، نہ کہ آزاد امیدواروں کو۔ سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہوں گی۔ یہ اٹارنی جنرل نے بھی یہ بات کی۔ اس پر جو ہے وہ چونکہ کل کہا گیا تھا کہ پہلے جو الیکشن ہوئے اس کا ریکارڈ بھی لایا جائے، تو اپنے مطلب کے 2 ریکارڈ آج اٹارنی جنرل صاحب لائے ہیں۔ انہوں نے کہا 2002 کی قومی اسمبلی میں 14 آزاد اراکین تھے، 14 آزاد اراکین کو نکال کر باقی مخصوص نشستوں کا فارمولہ نکالا گیا۔ ان 14 اراکین کی مخصوص نشستیں 2 سیاسی جماعتوں میں بانٹی گئی۔ ایک اسمبلی میں بلوچستان میں 20% آزاد اراکین تھے۔ آزاد اراکین کو ہمیشہ الگ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ آج 2018 کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی پیش کیا، 2002 کا بھی ریکارڈ پیش کیا۔ اب اس پر جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود آئین کی یہ سنگین خلاف ورزی کی، بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اس غلطی کو درست کریں؟ اب اس پر جو ہے اپنی گزارشات کے آخر میں ان سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہ اٹارنی جنرل جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک چیز مسلسل نوٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سکندر، وہ بھی یہی بات کرتے تھے، جب کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آخر میں جواب دوں گا، اور انہوں نے پھر آخر میں جواب نہیں دیے۔ ایسا تاثر ضرور دیا کہ جیسے ان کے جو جونیئر ہیں وہ تمام سوالوں کے جواب لکھ رہے ہیں اور آخر میں جواب دیں گے، لیکن وہ جواب نہیں دیے گئے چونکہ وہ جواب ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ یہی اٹارنی جنرل نے آج کیا کہ میں آخر میں اس کا جواب دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج جو خاص طور پر جو ہے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے آج ریمارکس دیے اس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کسی فریق کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نشستیں خالی رہیں۔ ہر فریق یہی کہتا ہے کہ دوسرے کو نئی نشستیں مجھے ملیں۔ آپ پھر اس پوائنٹ پر اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں کہ نشستیں خالی نہیں رہ سکتی؟ موجودہ سچویشن بن سکتی ہے، یہ آئین بنانے والوں نے کیوں نہیں سوچا؟ یہ ان کا کام ہے۔ آئین میں کیا کیوں نہیں ہے یہ دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے موجود آئین کے متن پر رہیں۔ یہ چیف جسٹس صاحب آئین کے متن کے اندر ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ناک آؤٹ جو کرنے کی ان کی کوشش ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پھر خاص طور پر جو آج ججز نے ریمارکس دیے اس کے اندر سنی اتحاد کونسل کو کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ جماعت قرار دینا میرے علم میں نہیں ہے۔ کیا اس وقت سنی اتحاد پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں؟ جسٹس عائشہ ملک نے یہ سوال کیا ہے۔ اس بات کا فرق کیا پڑے گا کہ پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس صاحب آپ اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی عائشہ ملک سوال اٹارنی جنرل سے کر رہی ہیں اور جواب قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے رہے ہیں۔
عائشہ ملک نے پھر کہا کہ ایک جماعت کی پارلیمانی پارٹی حیثیت تسلیم کیے جانے سے کیسے فرق نہیں پڑے گا چیف صاحب، یہ عائشہ ملک نے کہا۔ فیصل صدیقی نے زرتاج گل کی بطور پارلیمانی لیڈر تقرری کا نوٹیفکیشن آج عدالت میں پیش کیا اور نوٹیفکیشن قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جاری کیا ہے۔ اب یہ آج پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جسٹس منیب اختر نے بڑے عام ریمارکس دیے ہیں۔ جب یہ کہا گیا اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی ہے، تو جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، اب الیکشن کمیشن کا ہی ریکارڈ ان لوگوں کو سنی اتحاد کونسل کا مان رہا ہے، بتائیں نا الیکشن کمیشن انہیں پارلیمانی پارٹی مان کر کیسے نشستوں سے معروم کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ریکارڈ میں یہ پارلیمانی جماعت ہے، ریکارڈ کسی وجہ سے ہی رکھا جاتا ہے نا۔ یہ سوال جو ہے وہ جسٹس منیب اختر نے کیا، اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ اٹارنی جنرل نے مقصود نشستوں کے کیس میں مکمل انصاف کی طرف جانے کی مخالفت کی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا، کیا آپ ایک آئینی ادارے کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غیر آئینی تشریح کی توثیق کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم ایک طرف سے کیس کو کیوں دیکھ رہے ہیں، سنی اتحاد کونسل تک کیوں پہنچے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو آزاد قرار دے دیا، ان سب 84 امیدواروں کو ووٹ ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے پڑا۔ اگر ہم پوری تصویر نہ دیکھیں، آنکھیں بند کرنا شروع کر دیں، تو مکمل انصاف کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یہ آج انہوں نے جب یہ بات کی تو چونکہ انہوں نے کہا جی مکمل انصاف دینا ہمارا کام نہیں ہے، جو کچھ آئین میں لکھا ہے، آئین میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم ہوگا، تو وہ چونکہ اس وقت اس کا کوئی پارلیمانی سیٹ ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں مل سکتا۔ فیصل ایڈوکیٹ نے صدیقی نے وہ جو ہے پیش کر دی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آزاد امیدوار اس جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے جس کا کم از کم ایک امیدوار اس پارٹی کے ٹکٹ اور نشان پر جیت کر نہ آیا ہو۔ فیصل صدیقی نے 2 عام دستاویزات سپریم کورٹ کو دکھائیں۔ جو پہلا ڈاکومنٹ تھا وہ تھا قومی اسمبلی کا، جو زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کا ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرا ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن کا ہے، جس میں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی قرار دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ اٹارنی جنرل آپ کو بنیادی سوال کو دیکھنا ہوگا۔ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن کمیشن نے الیکشن سے نکال دیا، الیکشن کمیشن نے خود آئین کی یہ سنگین خلاف ورزی کی، بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اسے درست کریں؟ یہ سوال جو ہے وہ اطہر من اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور قاضی صاحب جو ہے انہوں نے پھر پھول جھاڑے۔ انہوں نے کہا کسی فریق نے یہ موقف ہی نہیں اختیار کیا کہ نشستیں خالی چھوڑی جا سکتی ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے بھی یہی موقف اختیار کیا کہ نشستیں خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میں بار بار آئین کی تحریر پر جا رہا ہوں، آئین جانے اور پارلیمنٹ جانے، یعنی انصاف ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ تو اس طرف جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی قرار دے چکا ہے، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا انہیں اس بات کا علم نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے تو پھر پارلیمانی پارٹی قرار دینے کا نوٹیفکیشن کیسے آیا؟ وہ نوٹیفکیشن سنی اتحاد کونسل نے ریکارڈ پر دکھا دیا ہے۔ اٹارنی جنرل بولے جواب الجواب دلائل میں سنی اتحاد کونسل کے وکیل خود بتا دیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ نہیں، آپ بتائیں الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفکیشن پر کیا کہتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے نوٹیفکیشن اٹارنی جنرل کو دکھا دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نوٹیفکیشن سے زرتاج گل کو پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے سامنے سوال رکھا کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے، ہم اگر پوری پکچر نہ دیکھ سکیں تو پھر مکمل انصاف کا اختیار کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے اتنے آزاد امیدوار پی ٹی آئی سے وابستی دکھا کر کامیاب ہوئے ہیں، لیکن جسٹس جو محمد علی مدر ہیں انہوں نے آج سب کو حیران کیا ہے۔ حیران اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ شاید یہ جو ہے وہ مکمل طور پر قاضی فائد عیسیٰ کا ایک جو اندرونی سیاست ہوتی ہے، گروپنگ کا حصہ ہے، تو یہ ایسے کریں گے، ابھی کل کو بدل جائیں تو اس پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن آج انہوں نے اٹارنی جنرل کے سارے پوائنٹس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو ایکسکلوڈ کر کے مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں،
اس کی آئین کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا عام نقطہ انہوں نے دیا۔ اب قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کسی فریق نے یہ موقف اختیار نہیں چکا کیا اور آئین کے مطابق خالی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ جسٹس منیب اختر جو ہے، جب کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا تو وہ ہے ہی نہیں، اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو جسٹس منیب اختر نے پھر وہ قانون پڑھا جو قاضی صاحب کو پڑھا کے ذرا چھوڑا کہ یہ قانون ہے اور یہ لیگل ڈاکومنٹ، اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ یعنی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمانی نظام کی بنیاد سیاسی جماعتوں پر ہے، کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو الیکشن کمیشن کی غلطی کا ازالہ کریں؟ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آزاد اراکین کی بڑی تعداد آئی کہاں سے؟ کیا الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے آزاد اراکین ہوئے؟ کیا اس غلطی کی تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ بڑا ہی عام سوال ہے جو اصل میں چبھتا ہے محترم قاضی صاحب کو، چونکہ پھر بلے کے نشان کی طرف چھیننے کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خود آئین کی یہ سنگین خلاف ورزی کی، بنیادی حقوق کے محافظ ہونے کے ناطے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اسے درست کریں؟ یہی بات عطر من اللہ صاحب نے بھی کی۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال آج کی اس سماعت کے اندر پیدا ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے منصور علی شاہ نے اور جسٹس عطر من اللہ نے اور محمد علی مدر نے، جسٹس عائشہ ملک نے، جسٹس منیب اختر نے آج واضح انداز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے، اور اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، اور یہ توقع تھی، انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے تک ہم سنیں گے، لیکن 1 بجے یہ سماعت ملتوی ہوئی، چونکہ جوڈیشل کمیشن کا آج انتہائی عام اجلاس ہے، اور آج دو جو چیف جسٹس ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہونا ہے اس اجلاس کے اندر، اور بجائے اس کے کہ اگلے ہفتے کے اندر یا اسی ہفتے کے اندر پرسوں یا کل سماعت رکھی جاتی، 9 جولائی تک یہ سماعت ملتوی کر لی گئی ہے۔ اور یہ سماعت ملتوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان چھٹیوں کے اندر کوئی نیا معاملہ ہوگا، یہ اس طرف کچھ شکوک و شبہات اور چہ جاری ہیں۔ آج کی جو سماعت ہے اس نے پورا رخ متعین کر دیا ہے۔ عمران خان سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کے لیے یہ سماعت آج تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ اگر اسی موقع پر چھٹیوں کے اندر بھی یہ ججز قائم رہتے ہیں تو بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔